اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضہم بسبب اس چیز کے جو نقضہم انہوں نے توڑا میثاقہم اپنا عہد یا اپنا وعدہ. یہودیوں کے بہت سے وعدوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے توڑ ڈالے. موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں دیں اور فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے تھامو، ان کے اوامر پہ اور نہی پہ عمل کرو، وہ بھی انہوں نے عہد توڑا. پھر ان سے عہد لیا گیا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کا خون نہیں بہاؤ گے، وہ عہد بھی توڑا. پھر کہا کہ ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، وہ عہد بھی توڑا انہوں نے. بہت سے ان کے جو وعدے تھے جن کی خلاف ورزی کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ان کا. اور یہاں خاص طور پہ جو اس سے متصل وعدہ تھا پچھلی آیت میں جو اللہ نے لیا یہودیوں سے، اس کے توڑنے کا وعدہ ہے. وہ وعدہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نماز قائم کرو گے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد کرو گے دشمن کے خلاف، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ اور تم کو جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی. یہ وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس وعدے کو بھی انہوں نے پورا نہ کیا، نماز ادا نہ کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے ان کے دلوں میں بخل پیدا ہو گیا اور سود کھانا شروع کر دیا. انہوں نے خیانت کرتے تجارت میں. اور اسی طرح جو بعد میں رسول آئے، نہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے. یعنی جتنے وعدے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ بھی توڑے، اور یہ جو متصل آیت میں وعدے اللہ تعالیٰ نے لیے تھے ان پہ بھی وہ پورے نہ اترے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ سزائیں تو وہ تھیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے دی بنی اسرائیل کو، اور سب سے بڑی سزا یہی تھی کہ جو امامت دنیا کی امامت کا منصب تھا اس سے معزول کر دیا انہیں. اس کے علاوہ کچھ سزائیں ایسی تھیں جو غیر حصی تھیں، جو روحانی سزائیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے دی انہیں. ایک تو ظاہری سزائیں تھیں جو نظر آنے والی تھیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بار بار عہد توڑنے کی وجہ سے بعض سزائیں ایسی دیں جو روحانی سزائیں ہیں، غیر حصی سزائیں تھیں. ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ لعناہم سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ ہم نے ان پہ لعنت کی. لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جانا. اگر پھر واقعی کوئی ایسا کام کرتا ہے جو قرآن کی روح سے یا حدیث کی روح سے لعنت کا باعث بننے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا جب تک وہ اس کام سے توبہ نہیں کرتا. سود لینے والے پہ لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شراب پینے والے پہ، پلانے والے پہ، نکالنے والے پہ، بیچنے والے پہ، سود کے بارے میں 10 آدمیوں پہ لعنت فرمائی. اور پھر اسی طرح جو عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں، پھر اپنے بال چہرے کے اکھڑواتی ہیں یا جسم پہ بیل بوٹے بنواتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا احادیث میں وضاحت کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ یہ کام کرنے والے ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو گئے، اور جب تک انسان اس کام سے توبہ نہیں کرتا، انسان وہ کام کرنے والا اللہ کی لعنت میں ملوث رہتا ہے، مبتلا رہتا ہے اللہ کی لعنت. ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے پہلی سزا تو یہ ملی انہیں کہ اللہ نے ان پہ لعنت فرمائی اور اپنی رحمت سے محروم فرما دیا.
اور پھر اسی کا اگلا حصہ یہ ہے وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ہم نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ایمان قبول کرنے سے محروم کر دیا ان کو، دل کا سخت ہو جانا اور دل میں پتھروں جیسی سختی پیدا ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے بھی ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے وعدے میں توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جو تھے وہ پتھر بنا دیے۔ جب گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور انہوں نے اس میں 100 قسم کے بہانے کیے، کوشش کی کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جس آدمی کو قتل کیا گیا تھا اس کا الزام انہوں نے دوسروں پہ لگا دیا۔ اللہ نے حکم یہ دیا کہ گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کے اس مقتول کو مارنا، مقتول جو ہے وہ زندہ ہو کے بتائے گا اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ بڑے بہانوں کے بعد اور رکاوٹیں ڈالنے کے بعد اور بیس کرنے کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے وہ ٹکڑا مقتول کو مارا اور وہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ثم قست قلوبکم، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد، یہ ایک سراسر معجزہ تھا، لیکن یہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان نہ لائے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گیا، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارۃ، اور تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گیا، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے ایمان لانے کے معاملے میں۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو پتھر بنا دیتے ہیں، اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، نہ قرآن اس کے دل پہ اثر کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول کی بات اس کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں، بات مانتا نہیں ہے۔ یہ حالت جو ہے یہ اللہ کے عذاب والی حالت ہے، اللہ کی سزا والی حالت ہے یہ کہ ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سن کے بھی اس کے دل میں خوف پیدا نہ ہو، اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، یا اس کا دل قبول نہ کرے نیکی کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں بھی ایسے پتھر موجود ہیں جو پھوٹ پر ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بھی کوئی ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے۔ جن چیزوں کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ بے جان چیزیں ہیں، اللہ کے نزدیک یہ بے جان نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل ایسا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی سرکشی کرتا ہے، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پتھر بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ ایک آدمی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو پیار کیا اور اس کو چوما، تو وہ آدمی کہنے لگا تعجب کے ساتھ کہ یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں کو چومتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ رحم جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو دل کا پتھر ہو جانا ہے، بے رحم ہو جانا ہے، سنگ دل بن جانا ہے، یہ اللہ کی سزا ہے۔ اس لیے پہلی جو سزا تھی وہ ہے لعنت والی، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دینا۔ یہ دیکھیے بات یہی ہے، وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر فرمائے ہیں
اور ان کی سزائیں بھی بتائی ہیں، لیکن بنی اسرائیل تو گزر چکے، وہ تو اب موجود نہیں ہیں، یا ان کی جو کافر ہیں یا ایمان نہ لانے والے وہ موجود ہیں، لیکن یہ قرآن پڑھنے والے مسلمان ہیں جن کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑو گے تو اس کی سزا یہ، اور یہ ہم نے بنی اسرائیل کو دی ہے، بنی اسرائیل کو یہ سزا ہم دے چکے۔ ایک وعدہ تو وہ ہے جو انسان نے ہم نے عالم ارواح میں کیا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، اور ایک وہ شعوری عہد ہے، وعدہ ہے اللہ کے ساتھ جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان اللہ سے کرتا ہے۔ جب انسان گواہی دیتا ہے اللہ میرا الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو یہ اپنے آپ عہد ہو جاتا ہے کہ اب ہم ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ فرمایا کہ پہلی سزا جو ہے وہ ان پہ لعنت کرنا، اور دوسری سزا ان کے دلوں کو پتھر بنا دینا، سخت کر دینا، بے رحم بنا دینا، اور پھر تیسری سزا یہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ گناہ میں اتنے دیدہ دلیر ہو گئے کہ جو شریعت کے احکام تھے ان میں تحریف کرتے، کتاب میں تحریف لفظی بھی کی انہوں نے اور معنوی تعریف بھی کی انہوں نے، حرفوں کو عدل بدل کر دیتے، چھپاتے اس کو اللہ کے احکام کو۔ آگے فرمایا کہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، مما ذکروا، جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، جو تعلیم وہ دیے گئے تھے، جن باتوں کا ان کو حکم دیا گیا تھا، نسوا حظًا، اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، اس کی ضرورت محسوس نہ کی اس کو یاد رکھا جائے۔ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ خاص طور پہ ایک تو توحید کا عقیدہ ہے جس میں انہوں نے صریحاً شرک کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور دوسرا رسالت کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں پیش گوئی موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں موجود تھیں، صحابہ کرام کی علامتیں موجود تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تک موجود تھا۔ یہ ساری باتیں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جن باتوں کا ہم نے ان کو حکم دیا، جن باتوں کی نصیحت کی گئی ان کو، اس کو انہوں نے عمدن بھلا دیا، اور اس پہ عمل کرنے کا جو فائدہ ہو سکتا تھا اس فائدے سے محروم کر دیے گئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں، اور جب اللہ کے احکام سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ خود فائدے سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرنا خود اپنا نقصان کرنا ہے۔ شریعت کے احکام پہ جو آدمی عمل کرے گا اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سزا دی انہیں کہ اپنی شریعت کا کثیر حصہ جو ہے انہوں نے بھلا دیا اور اس کے فائدوں سے محروم کر دیے گئے۔ اگر وہ نہ بھلاتے، اس پہ عمل کرتے، اس کو یاد رکھتے، تو اس کا انہیں بہت فائدہ ہوتا، لیکن یہ بھی سزا تھی ان کی، یعنی شریعت سے غافل ہو جانا یہ بھی اللہ کی سزا ہے۔ ہاں جی، سن پتہ ہی نہیں کیا کام نے، جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں اچھا یہ نکاح طلاق کے مسائل کیا ہیں، میراث کے مسائل کیا ہیں، بیع کے مسائل کیا ہیں۔ ساری زندگی محسوس کرتے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے، یا یہ مسائل بھی جاننے چاہیے۔ ان مسائل سے غفلت جو ہے وہ انسان کے خسارے اور انسان کی نوسط کا باعث بنتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سزائیں ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ وعدہ توڑا ہمارے ساتھ، اور وعدہ توڑنے کے نتیجے میں ہم نے ان کو یہ سزائیں دیں، ان پہ لعنت بھی ڈالی، اور پھر ان کے دل پتھر بنا دیے، اور پھر ان کو اتنا وہ دیدہ دلیر ہو گئے دل پتھر ہونے کے بعد کہ انہیں شریعت کے احکام کا کوئی لحاظ اور پاس نہ رہا، انہوں نے شریعت کے احکام میں رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ بلا دیا انہوں نے شریعت کے احکام کو، جس کے نتیجے میں
وہ جتنے بھی فائدے حاصل ہو رہے تھے ان سارے فائدوں سے محروم کر دیے گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَزَالُ، اور یہ تو ہمیشہ تم دیکھتے رہو گے، مخاطب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات ہمیشہ دیکھتے رہیں گے یہودیوں میں۔ کیا بات؟ تطلع، آپ کو اطلاع ملتی رہے گی، علی خائنۃ منہم، ان کی کسی نہ کسی خیانت کی، دین کے معاملے میں کسی نہ کسی خیانت کی آپ کو اطلاع ملتی رہے گی یہودیوں کی طرف سے۔ اور یہ بھی ایک سزا ہے کہ دین کے معاملے میں مسائل کو چھپانا، مسائل میں خیانت کرنا ان کی عادت بن چکی ہے، دل پتھر ہو گئے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، شریعت کے احکام میں رد و بدل کرتے ہیں، اور پھر آئے دن آپ کو دین کے معاملے میں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا علم ہوتا رہے گا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں الا قلیل منہم، لیکن یہودیوں میں سے کچھ چند ایک ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ تمہاری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ الا قلیل منہم، ایک تھوڑی تعداد یہودیوں میں ایسی بھی ہے جو ایمان لانے والی ہے، اللہ کا ڈر رکھتی ہے، اور اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا فاعف عنہم، درگزر کریں آپ ان سے، وصفا، معاف کر دیں ان کو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ اب دیکھیے کہ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ کتنی شدید دشمنی تھی، اور یہودیوں کا نامہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جرائم سے بھرا ہوا تھا، اور اس کا قدرتی رد عمل جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھا کہ یہ ظالم کیسے کیسے بہانے تراشتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جبرائیل تو ہم ہے، جبرائیل بھول کے ادھر چلا گیا اور جبرائیل نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، جتنے بھی اللہ سے وعدے کیے وہ سارے وعدے پورے نہیں کیے۔ اس کے نتیجے میں ایک انتقام کا اور دشمنی کا جذبہ قدرتی طور پہ مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا مسلمانوں کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حماقتوں سے اور مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس دشمنی سے آپ خاموشی اختیار فرمائیں، درگزر آپ فرمائیں۔ اس سے درگزر کرنے کا دوہرا فائدہ ہے، ایک تو خود وہ آدمی جس کے دل میں دکھ ہے یا رنج ہے یا جس کو صدمہ ہے اس بات کا کہ ان کا رد عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تو یہ اس بات کا حکم ہے کہ میں درگزر سے کام لوں اور ان کی حماقتوں پہ اور ان کی مخالفت اور دشمنی پہ میں خاموشی اختیار کروں۔ اللہ کی طرف سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمنی کے مقابلے میں اگر دشمنی فوراً شروع کر دی جائے تو پھر آئندہ کے لیے اصلاح کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ فعفو میں نرمی ہے، معاف کر دو انہیں، ان کی حماقتوں پہ، ان کی دشمنی پہ، اس کا نوٹس نہ لیں آپ، اس کا جواب نہ دیں آپ، خاموشی اختیار کریں۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دیں اور یہ آپ کا دین اختیار کر لیں۔ یہ ہدایت اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے معاملے میں مسلمانوں کو دی، اور دعوت کے معاملے میں بھی یہ باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دین کا دعوت دینے کے معاملے میں یہ باتیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جو تعصب ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے دین کی دعوت دینے کے معاملے میں، یہ تعصب اچھا نہیں ہے۔
جو آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، بیت اللہ شریف کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، جنت اور دوزخ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو کافر کہنے کا حق کسی کو نہیں۔ کافر کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ جماعتوں کی یا افراد کی یا شخصیتوں کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، گمراہی وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے۔ گمراہیاں ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لغزشیں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی پہ کلمہ پڑھنے والے پہ فتویٰ لگانا کفر کا، جب تک پوری امت کا اجماع نہ ہو جائے، جس طرح قادیانی کے بارے میں اجماع ہو گیا پوری امت کا، یہ بالکل درست بات ہے، اور وہ بھی پورے قرآن کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ فتویٰ ہے۔ لیکن کسی فرد واحد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی اسلام دشمن کے بارے میں، یا خاص طور پہ جو اپنے مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، مختلف گروہ ہیں، ان کے بارے میں ایسی سوچ انسان رکھے۔ ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی لغزشیں یا ان کی گمراہیاں وہ ٹھیک ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس کی نشاندہی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں تک معاملہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ کلمہ گو آدمی کو واضح طور پہ آدمی کفر کا فتویٰ دے۔ اور دوسری بات وہی ہے کہ اگر آپ اپنی باہمی دعوت کی وجہ سے اپنے باہمی تعلقات یا اپنے باہمی معاملات اس حد تک لے جائیں کہ دوسروں کو کافر سمجھنا شروع کر دیں، یا اگلے دن ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ نماز کے بارے میں حکم یہ ہے جو نہ پڑھے وہ کافر ہے، اور ایک بھائی جو ہے وہ اسے سلام اس لیے نہیں لیتے کہ یہ تو کافر ہے، نماز نہیں پڑھتا لہذا کافر ہے، لہذا اس سے سلام نہ کرو۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انفرادی زندگی میں آنے کے بعد یا معاشرے میں آنے کے بعد بہت بڑے مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو بڑی احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے ان ایسے مسائل اور ایسے معاملات میں، اس لیے کہ ایسے معاملات کر کے پھر گویا انسان آئندہ کے لیے دعوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے کہ یہ تو کافر ہے، اسے بات ہی نہیں کرنی، اسے سلام نہیں کرنا۔ اور یہ معاملہ جو ہے اتنی شدید دشمنی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فاعفو کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ معاف کر دو انہیں۔ فاعفو میں نرمی کا پہلو پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے آج نہ صحیح، ممکن ہے کل کو ہی یہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، لہذا نرمی کا معاملہ اختیار کریں۔ لہذا دعوت کے معاملے میں بھی سختی اختیار کریں گے تو اس کے رد عمل میں سختی ہوگی، تعصب اختیار کریں گے اس کے معاملے میں تعصب پیدا ہوگا، انتقامی جذبات سے کام لیں گے تو انتقامی جذبات پیدا ہوں گے، اور اگر نرمی اختیار کریں گے تو اس کے جواب میں بھی نرمی پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فاعف عنہم، معاف کر دو انہیں، بس درگزر کرو ان سے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیک لوگوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ درگزر کرنا، معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اور باقی رہا دلوں کا معاملہ، گناہوں کا معاملہ، اعمال کا معاملہ، تو اس کی محاسب ہم تو نہیں ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، ہر آدمی سے لینا ہے۔ لوگوں کی گمراہی کا، لوگوں کے گناہوں کا حساب جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ خود نہیں لینا چاہیے۔ خود دوسروں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب یہ تو معاملہ تھا یہودیوں کا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا معاملہ جو ہے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس لیے معاملہ عیسائیوں کا بھی ویسا ہی رہا، اور عیسائیوں میں تو بڑے گروہ بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کے بارے میں بھی بڑے گروہ بن گئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کے بارے میں بھی ان کا رویہ یہودیوں جیسا ہی رہا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم تو نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا۔ پچھلا معاملہ تھا یہودیوں کے وعدے کا، ان سے وعدہ لیا، انہوں نے وعدہ توڑ دیا، وہ وعدے پہ پورے نہ اترے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد نصارہ آئے، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ،
ان کا معاملہ بھی ویسا ہی رہا جیسا معاملہ یہودیوں کا تھا. انہوں نے بھی بلہا دیا شریعت کے ان احکام کو جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جن کا انہیں حکم دیا گیا تھا. اور اس میں خاص طور پہ قابل ذکر وہی ہے، عقیدہ توحید ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے. عقیدہ توحید کا جیسا حکم یہودیوں کو دیا گیا ویسا حکم عیسائیوں کو دیا گیا، اور ویسا حکم ہی مسلمانوں کو دیا گیا ہے. سب کو عقیدہ توحید کا حکم دیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا حکم دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک بتا دیا، پیش گوئی کر دی، ساری علامتیں اور نشانیاں بتا دیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہ ان کے ساتھی کیسے ہوں گے، کس طرح ذکر کرنے والے ہوں گے، کس طرح وہ راتیں بسر کریں گے، کس طرح وہ دن کو جہاد کریں گے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی تورات میں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو احکام ہم نے بتائے تھے انہیں، جن کی نصیحت کی تھی عیسائیوں کو یا نصارہ کو، انہوں نے بھی بڑھا دیا اس تعلیم کے حصے کو. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اغرینا ہم نے پیچھے لگا دیا یا ہم نے پیدا کر دیا بینہم ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور دشمنی. ہم نے عیسائیوں کے ہی جو مختلف گروہ تھے ان میں قیامت تک کے لیے شدید بغض اور دشمنی اور عداوت پیدا کر دی. الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک. یعنی ان میں عیسائیوں میں بھی مختلف گروہ ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی اللہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے. ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تو تین ہے، اللہ بھی ہے اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے، اور روح القدس بھی اللہ ہے. اور ایک چوتھا گروہ تھا جس نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ بھی اللہ ہے، عیسیٰ بھی اللہ ہے، اور ان کی والدہ مریم جو ہیں وہ بھی اللہ ہے. انہوں نے روح القدس جبرائیل کی بجائے حضرت مریم کو، ان کی والدہ کو اللہ قرار دے دیا. گویا ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہم نے ان کے درمیان یہ اختلافات قائم رکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اصل جو عقیدہ تھا، جو اصل تعلیم تھی وہ بلہا دی، توحید کو بلہا دیا، رسالت کے عقیدے کو بلہا دیا. لہذا قیامت تک کے لیے ان کے درمیان یہ اختلاف ہم نے پیدا کر دیا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کرے گا، بما كانوا يصنعون، جو وہ کر کیا ہے. اب یہاں سے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وحدت ادیان جو ہے یہ صحیح راستہ ہے، دین سارے ایک ہی طرح کے ہیں، جس بھی دین پہ ایمان لے آئے آدمی انسان کامیاب ہو جائے گا یا انسان فلاح پائے گا، یا مذہبی ہم آہنگی کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے. یہ مذہبی ہم آہنگی جو ہے یہ مذاہب میں پیدا ہو نہیں سکتی. وحدت ادیان کا جو فلسفہ ہے یہ سراسر باطل اور دھوکہ ہے، اس لیے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، اتنا شرک کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا. ان کے ساتھ کیسے وحدت ادیان ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں، ان سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے جو حضرت علی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے افضل سمجھتا ہے. حضرت علی کی امامت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے افضل سمجھتا ہے. اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ خلافت جو تھی وہ حضرت علی کا حق تھا، اور حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے خلافت چھین لی ان سے اور ظلم کیا ان پہ،
اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم امام منتظر کے انتظار میں ہیں، اور جب وہ امام مہدی یا امام منتظر ان کا آئے گا تو وہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی قبروں کو اکھاڑیں گے اور ان کو پھانسی لگائیں گے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو ان کے ساتھ بحث ادیان کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتحاد جو ہے وہ تو اللہ نے حکم دیا اس کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید، اس کو سارے تھام لیں تو اتحاد ہو جائے گا، اور اس کو نہیں تھامیں گے جو اس سے الگ ہو جائے گا وہ الگ فرقہ بن جائے گا۔ اس کا اتحاد سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فرقوں کے بارے میں یہ وضاحت فرما دی کہ انہوں نے ہماری جو تعلیمات تھیں ان کو نظر انداز کر دیا، ان کو بلا دیا۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا، عیسائیوں نے بھی یہی کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، ان کی بدعہدی پہ ان کو خبردار بھی کر دیا، اور اس کے بعد ان کو دعوت دی، دونوں کو، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہمارا رسول تمہارے پاس، یبین لکم، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن، بہت سی باتیں، مما کنتم تخفون، بہت سی وہ باتیں جن کو تم چھپائے ہوئے تھے ان کو وہ بیان کرتا ہے۔ بہت سی وہ باتیں جن پہ تم نے پردہ ڈالا ہوا تھا، ان مسائل اور احکام کو ہمارے نبی واضح بتاتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، انہیں کھول دیتے ہیں۔ من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی تورات میں جو ہم نے تمہیں حکم دیے، یہ بھی ان کے جرائم میں سے ایک جرم تھا کہ جو تورات میں حکم دیے گیا انہیں ان احکام پہ پردہ ڈالتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاملے میں خاص طور پہ جب کوئی بات کرتا یہودی تو وہ انہیں تانا دیتے کہ بیوقوف ہو، تم مسلمانوں کو یہ بتاتے ہو کہ ہماری کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اور یہ لکھا ہے، انہیں اپنے بارے میں دلیلیں کیوں دیتے ہو؟ یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، یہ ہمیں بتاتے تھے۔ اپنے جو یہودی علماء تھے انہیں ترغیب دلاتے تھے کہ ان باتوں کو بیان نہ کرو، ان کو چھپا کے رکھو، ورنہ قیامت کے دن یہی مسلمان تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، یہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اور پھر سنسار کرنے کے معاملے میں بھی وہ حدیث بڑی واضح ہے کہ یہودی مرد اور یہودی عورت نے زنا کیا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں زنا کی سزا کیا ہے؟ اور انہوں نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ، ہماری کتاب میں زنا کی سزا یہ ہے کہ جو زنا کا جرم کرے اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو پھرایا جائے اور اس کو لوگوں میں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، آپ انہیں کہیں کہ تورات لے کے آئیں۔ تورات لائی گئی اور یہودی عالم جو تھا اس نے سزا کی، جو سنسار کرنے کی سزا تھی، ان الفاظ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور آگے سے اور پیچھے سے آیتیں پڑھ دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اسے کہیے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے یہاں سے، اور حضرت عبداللہ بن سلام نے وہ آیتیں پڑھی جس پہ یہ لکھا تھا کہ زانی مرد اور عورت شادی شدہ جو ہیں ان کی سزا سنسار کرنا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قانون کے مطابق یہودی مرد اور عورت کو سنسار کروا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی احکام چھپائے انہوں نے، اور جو دوسرے احکام تھے ان کو بھی چھپاتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اب وہ رسول بھیج دیا ہے جو ان احکام کو واضح کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے، جن کو تم اس سے پہلے چھپاتے رہے ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
اور پھر بعض باتیں ایسی بھی ہیں جنہیں تم چھپاتے ہو، لیکن ہمارا نبی جو ہے اس سے چشم پوشی کر لیتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہیں اس میں دین کا خسارہ نہیں، اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ بیوقوف اور احمق لوگ جو ہیں یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، اور اپنی عادت سے مجبور ہو کے یہ باتیں چھپاتے ہیں مجھ سے کہ مجھے پتہ نہ چلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے وضاحت کی وضاحت فرما دیتے ہیں، ان کو نہیں چھپاتے۔ لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت اور حکمت سمجھتے ہیں وہاں معاف کر دیتے ہیں، وہاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ قَدْ جَاءَكُم، تمہارے پاس آ گیا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، اور کھلی کتاب۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ جی یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ نور قرار دیا ہے، اور اس کے قرآن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ ہی کی ضمیر جو ہے یہ واحد کی ہے یا تثنیہ کی؟ واحد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جس کے لیے ہی استعمال ہوا وہ ایک چیز ہے یا دو ہے؟ ایک ہے۔ ہی کی ضمیر واحد کی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ ہی کی ضمیر واحد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہی کی ضمیر استعمال ہوئی وہ چیز ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اگر یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی تو پھر اس کے لیے بہما آنا چاہیے تھا۔ بات بڑی واضح ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں 4-5 جگہ پہ قرآن مجید کو نور ارشاد فرمایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ نور نازل کیا ہے، نور پیدا کیا نہیں ہے۔ نور جو نازل ہوا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اور یہاں پہ باؤ سے بعض لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ باؤ جو ہے اس کا معنی تو اور ہے، جس سے یہ دو الگ الگ چیزیں بن جاتی ہیں۔ نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے، لیکن بہت سی قرآن مجید میں ہی مثالیں ایسی ہیں جس میں واو جو ہے اس کو واو تفسیری کہا جاتا ہے، جو وضاحت کے لیے آتا ہے کہ وہ نور جو کہ کتاب مبین ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں طالب علم آیا، عبداللہ آ گیا، طالب علم عبداللہ آ گیا۔ یہ طالب علم الگ نہیں ہے، بلکہ یہ طالب عبداللہ جو ہے یہ نام ہے طالب علم کا۔ اسی طرح یہاں نور جو ہے وہ کہا گیا ہے کتاب مبین کو۔ کتاب مبین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا ہے ان میں سے سب سے زیادہ تو عامر رضا خان جو ہے انہی کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے۔ عامر رضا خان نے بھی، اور ان کے جو ترجمے پہ حاشیہ لکھا ہوا ہے جس نے مفتی احمد یار خان نے، انہوں نے بھی یہاں وضاحت کی ہے کہ یہ نور جو ہے یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ کا نور نہیں ہے۔ یہ جو غلط فہمی ہے یہ پھر بعد میں غلو کرتے کرتے آہستہ آہستہ عام جو پڑھے لکھے یا عام جو علماء تھے انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ نور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو قرآن میں نور کہا گیا ہے، اور یہ نور من اللہ ہے۔ یہ نور من اللہ کہنا یہ تو سراسر شرک اکبر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، روشن چراغ کہا ہے،
لیکن وہاں بھی سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چراغ جو ہے داعین دعوت دینے والا چراغ، دعوت دینے والا جو نور ہے، یہ لائٹ کا نور جو ہے یہ تو دعوت نہیں دیتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت کی روشنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کی روشنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی تھے، دعوت کی روشنی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا ہے۔ اور باقی جہاں کہیں بھی قرآن مجید کا میں نور کا لفظ استعمال ہوا وہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہدی بہلہ، یہدی بہلہ ہدایت دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے اللہ تعالی، ہی کی ضمیر کتاب مبین کے لیے اور نور کے لیے، اور دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں من اتبع رضوانہ، یہ آیت اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، یا یہدی بہ من یشاء اور یضل بہ من یشاء۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یا اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہاں سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے سارا کچھ یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا کیا اس میں قصور ہے؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے۔ یہ جو آیتیں ہیں اس طرح کی جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جسے میں چاہتا ہوں، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہنا جو ہے وہ ہمارے چاہنے جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا چاہنا جو ہے وہ بڑی حکمت پہ مبنی ہے اور بڑے علم پہ مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غلط چیز چاہتے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آیتوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیارات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات مطلق ہیں ہدایت اور گمراہی کے بارے میں۔ ہدایت اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں سے کوئی معمولی سا اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت دے لیں۔ جنگ احد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہے، بعض کافروں کے نام لے کے، بعض کافروں کے نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، اور ان میں ابو سفیان کا نام بھی تھا، ان میں ابو سفیان کا نام بھی تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا اس وقت۔ لیکن اس کے فوراً ہی بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ان لوگوں کے معاملے کے فیصلے کے بارے میں تمہارا اختیار کیا ہے؟ اختیار تو میرے پاس ہے، میں جسے چاہوں سزا دوں، جسے چاہوں معاف کر دوں، جسے چاہوں اسے گمراہ کروں، جسے چاہوں اس کو ہدایت دے دوں، اور پھر جس کو اللہ نے چاہا اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ حضرت حمزہ کے شہادت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روتے کبھی نہیں دیکھا جس طرح روتے ہم نے حضرت حمزہ کی لاش پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور واشی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسلام لائے یا اس کا اسلام قبول کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک میں ان کے 70 آدمی قتل نہ کر لوں میں ان کا بدلہ لے کے چھوڑوں گا حضرت حمزہ کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ کے قاتل کو اسلام جو ہے وہ نصیب اس کے نصیب میں کریں اور اس کو یہ سعادت عطا فرمائیں۔ کیا وجہ ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہدایت جو ہے یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیوں ہدایت دی، کس راستے پہ کس لیے لگا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے، دفاع کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دفاع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، اور سعد بن وقاص کا سگا بھائی عتبہ بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والوں میں سے۔
یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے میرے ہاتھ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ ہدایت ہے اللہ کے ہاتھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ضرور ہیں ہدایت کا، اور جیسا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسا ذریعہ تو بعد میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو لینے والے ہیں علماء کرام، ویسا ذریعہ تو وہ لوگ بھی بنتے ہیں، لیکن ہدایت دینا جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس لیے یہاں وہ جو آیتیں ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیارات کو ظاہر کرنے والی، کہ جسے میں چاہوں ہدایت دوں، جسے میں چاہوں اس کو گمراہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کے مطلق اختیار کو یہ واضح کرتی ہیں، لیکن وہ ہدایت کا جو قانون اور ضابطہ ہے اسے واضح نہیں کرتی۔ ہدایت کا قانون اور ضابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی دوسرے جگہوں پہ واضح فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک آیت یہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ضابطہ اور قانون بتا دیا کہ کن لوگوں کو میں ہدایت دیتا ہوں اور کن لوگوں کو میں گمراہ کرتا ہوں۔ وہ ضابطہ یہ ہے، من اتبع رضوانہ، جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا متلاشی ہو، جو بھی آدمی اللہ کو خوش کرنے والا ہو، خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہنے والا آدمی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ ہے شرط، اس میں کسی قسم کا کوئی اور عقیدہ نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی اور اس کا مطلب نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے جس آدمی کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، اس قرآن کے ذریعے اللہ اس کو ضرور ہدایت دے دیتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے والا ہے۔ سبل السلام، سلامتی کا راستہ، گمراہی سے محفوظ، غلط عقائد سے محفوظ، غلط نظریات سے محفوظ راستہ، سلامتی کا راستہ جو سیدھا جنت کو لے کے جاتا ہے، سوا سبیل، صراط مستقیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فقط ضل سوا سبیل، سوا سبیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ سوا سبیل وہ ہے جو سیدھا جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی راستے کو سبل السلام کہا ہے، سلامتی کا راستہ۔ سلامتی کا راستہ سے مطلب یہ ہے ہر طرح کی گمراہی سے سلامت، ہر طرح کے باطل عقائد سے سلامت، ہر طرح کے غلط نظریات سے سلامت، بالکل کتاب و سنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نصیب کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو خالص اللہ کی رضا چاہنے والا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَيُخْرِجُهُم، اور نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، تاریکیوں میں سے، گمراہیوں میں سے، تاریکیوں میں سے، شرک سے، بدعات سے اللہ کھینچ کے لے آتا ہے اس کو۔ یخرجو، نکالتا ہے اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے ان کو۔ اب نکالتا ہے، کیسے نکالتا ہے؟ اس کی مثالیں آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ملکوں میں شرک میں مبتلا تھے، بدعات میں مبتلا تھے، روزی کی خاطر یہاں پہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دے دی، ایسی ہدایت دے دی، عقیدہ بھی صاف کر دیا اور اعمال کی بھی اصلاح فرما دی اللہ تعالیٰ نے، گھر بار کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیے۔ اور انسان اگر تھوڑا سا سوچے تو انسان سوچتا ہے کہ میں یہاں آیا تو دنیا کے لیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی مجھے دین بھی دے دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو ایک طریقہ ہے، لیکن ہزار طریقے ہیں۔ انسان کہتا ہے جی میں تو ایسے ہی گمراہی کے راستے پہ تھا، لیکن اچانک میں فلاں آدمی سے مل گیا، یا اچانک میں ایک دفعہ فلاں مسجد میں چلا گیا، ان کی تقریر سن لی یا ان کا خطبہ سن لیا، یا اچانک مجھے فلاں نے کتاب دے دی، وہ کتاب میں نے پڑھ لی۔ لیکن یہ سارے طریقے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نکالتا ہوں گمراہی سے تمہیں، اور نکالتا اس کو ہوں جو اللہ کی خالص رضا چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بنیاد بتا دی جس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے سورہ عنکبوت میں، والذین جاہدوا فینا،
لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بات وہی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا مطلوب ہو، اللہ کی طرف جانے کی تڑپ ہو انسان کو، اللہ کا راستہ تلاش کرنے کی تڑپ ہو، انسان سرگرداں رہے کہ مجھے ہدایت کا راستہ ملے، تو اللہ تعالیٰ، یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر اللہ کا راستہ نہ ملے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اور ضابطہ بتا دیا ہدایت کا کہ میں ہدایت دیتا ہوں اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تاریکیوں سے نکالتے ہیں الی النور، اور روشنی میں لے آتے ہیں۔ یہاں نور کس کے لیے استعمال ہوا؟ قرآن کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے نکال کے توحید کے راستے پہ اس کو لے آتے ہیں، قرآن کے راستے پہ اس کو لے آتے ہیں، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے، اپنی توفیق سے اللہ ہدایت دیتے ہیں، ہے اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے دل میں تڑپ ہے ہدایت کی، پہل جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہے۔ اگر انسان کی طرف سے پہل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو واقعی یہ علم ہو جائے کہ یہ بندہ واقعی ہدایت چاہتا ہے، واقعی میری طرف آنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم ایک قدم چل کے آتے ہو، میں دو قدم چل کے آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو، میں بھاگ کے آتا ہوں۔ اور اس میں قطعاً کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انسان تھوڑی سی نیت سیدھی کر لے اپنی، تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات سیدھے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہوتا میری توفیق سے ہے، ہدایت ملتی میری توفیق سے ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت میں دیتا اس کو ہوں جو خالص میری رضا چاہنے والا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بات ارشاد فرمائی تھی کہ عیسائیوں کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور ان کے دلوں میں نے قیامت تک کے لیے دشمنی پیدا کر دی، عداوت اور بغض پیدا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تھوڑا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہی اللہ ہے۔ اب یہ ان کا ایک گروہ تھا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، لیکن اس سے پہلے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عقیدہ بھی بیان فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں وہی بات کہو جو سچی ہے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ ابن مریم اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے کہ اللہ کے رسول تھے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اور اللہ کا فرمان تھے جو اللہ نے بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور روح تھے اس کی طرف سے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور تین خدا نہ بناؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا اس بات کو، اس گروہ کو جو یہ کہتا تھا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تو تین ہے، عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ ہے، اللہ بھی اللہ ہے، اور روح القدس بھی اللہ ہے، یا ان کی والدہ بھی اللہ ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اس بات کی
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کہتے ہیں، مسیح علیہ السلام کو، وہ کفر کرتے ہیں۔ اب اس کے اس اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے اس باطل عقیدے کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے من یملک من اللہ شیئا، کون ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اختیار رکھنے والا؟ ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو، و امہ، اور اس کی ماں کو۔ اللہ تو اللہ ہوا، اب اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ مانتے ہیں اور ان کی والدہ کو جو مانتے ہیں خدا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ارادہ کر لوں کہ عیسیٰ کو بھی ہلاک کر دوں اور اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دوں، فرمایا ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے اگر میں اس ساری مخلوق کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لوں، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اگر ساری مخلوق کو میں ہلاک کرنا چاہوں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ اور اس کا اگلا حصہ یہی ہے کہ اگر اللہ ارادہ کر لے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے ہلاک کرنے سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے سے، ان کی والدہ کو ہلاک کرنے سے، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کو ہلاک کرنے سے کون ہے جو اللہ کا ہاتھ روک سکے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ مالک ہے، باپ نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام کا بھی اللہ مالک ہے، اللہ کا جز یا اللہ کا حصہ نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ وہ جبرائیل بھی اللہ مالک ہے ان کا، اور وہ ان کے غلام ہیں، وہ ان کے اللہ کے اختیار میں شریک نہیں ہے، نہ ہی وہ اللہ کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین بھی ہے اور آسمان بھی، اللہ تعالیٰ کا تعلق ان سے یہی ہے کہ اللہ مالک ہے ہر چیز کا۔ فرمایا کہ یخلق ما یشاء، وہ جیسا جو جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اور عورت کو مرد سے پیدا کر دیا۔ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا کر دیا۔ اور پھر جو عام ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اس پہ بھی کسی کا اختیار نہیں ہے، کوئی پیر ہو، کوئی مرید ہو، کوئی حضرت ہو، کوئی ولی ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، اس پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اختیار میرا ہے، جسے میں چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں۔ اور یُزَوِّجُهُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہتا ہوں میں ملے جلے دے دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں بالکل اولاد سے محروم کر دیتا ہوں۔ ساری عمر جو مرضی کرتے رہو، جتنے مرضی ٹھوکرے کھاتے رہو، جتنے مرضی خانقاہوں کے دروازے کھڑکاتے رہو، جتنے مرضی خاک شفا کھاتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے فیصلہ کر لیا نہیں دینی تو نہیں دینی، نہیں ملے گی اسے۔ یخلق ما یشاء، نہ اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ اس کو بناؤ یا یہ دو مجھے، اور نہ اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ فلاں کو نہ دو، یا فلاں کو بیٹا دو یا فلاں کو بیٹی دو۔ اللہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ اپنی مرضی میں، اپنے اختیار میں، اپنی قدرت میں مکمل طور پہ آزاد ہے۔ اللہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کسی کو ہلاک کرنا چاہے ہلاک کرے، کسی کو زندگی دینا چاہے اس کو زندگی دے، اور جس کو رسالت دینا چاہے اس کو رسالت دے، جس کو اس کی قوم میں بنانا چاہے
اس کی قوم بنا دے، جس کو چاہے اس کو محروم کر دے ایمان سے، جس کو چاہے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت بھی دی ہے، اور ان کے جو باطل اور غلط عقائد تھے ان کی تردید بھی فرمائی ہے. اور یہ نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ توحید کے معاملے میں تم لوگ ٹھوکر نہ کھانا. توحید جو ہے وہ بنیاد ہے. جس اسلام میں توحید نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے. جس اسلام میں توحید بنیاد ہے. فرمایا کہ تمہارے گناہ جو ہیں زمین و آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں اور تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا. اور یہ مسئلہ بھی پچھلے شاید درس میں سوال کیا تھا کسی بھائی نے، اور اس کے بعد پھر مجھے ٹیلی فون پہ بھی ایک بھائی نے توجہ دلائی. شرک کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ تھی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، اور وہ حدیث یہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات حجۃ الوداع میں سے ایک خطبہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج کے بعد شیطان اپنی اطاعت سے تمہارے بارے میں مایوس ہو گیا ہے، البتہ وہ تمہارے باہمی اختلاف دیکھ کے خوش ہوتا رہے گا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کتاب المناقب یا کتاب الفضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کوثر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ الفاظ موجود ہیں، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں اپنے بعد فوت ہونے کے بعد میں تمہارے بارے میں اس بارے میں خائف نہیں ہوں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، ولکنی اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، البتہ اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد دنیا کے معاملے میں تم ایک دوسرے کے ساتھ ریس کرنے لگو گے. اس کو اتنی دنیا ملی، مجھے بھی اتنی دنیا ملنی چاہیے، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے. اس حدیث کے حوالے سے میرے بھائی نے یہ توجہ دلائی کہ پاکستان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی امت کے لیے ارشاد فرمائی کہ قیامت تک میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کس کو مخاطب کر کے فرمائے؟ یہ صحابہ کو مخاطب کیے ہیں، اس میں امت کا لفظ نہیں ہے، اس میں امت کا لفظ نہیں ہے. اور یہ فی الواقع جو بعد کے الفاظ ہیں ان پہ محدثین نے جو شرح لکھی ہے، جو نوٹ لکھا ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا اشارہ جو ہے وہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو صحابہ کرام کے معاملات میں بعد مزگی کے معاملات ہوئے، بعد کے الفاظ یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس کا مخاطب جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں، کہ مجھے تم لوگوں سے یعنی صحابہ کرام سے یہ اب ڈر نہیں کہ تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. اور یہ واقعی ایسا ہوا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شرک میں مبتلا الحمدللہ نہیں ہوا. اور جو لوگ چند ایک آدمی ایسے تھے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئے، ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ مرتد ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، ان کے لیے صحابی کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. شریعت کی اصطلاح میں صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا. صحابی کے لفظ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا، لہذا وہ صحابی نہیں، وہ منافق ہے جو مرتد ہوا. منافق مرتد ہوئے، صحابی کوئی بھی نہیں ہے جو مرتد ہوا.
اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ خطاب ہے صحابہ کرام کی طرف کہ مجھے تم سے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم اب لوگ شرک کرو گے، اور صحابیوں میں سے کوئی بھی کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا الحمدللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگی سچ ثابت ہوئی۔ اگلے الفاظ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں پڑھ کے تم میں کچھ بدمزگیاں پیدا ہوں گی، اور وہ واقعی پیدا ہوئی۔ اور جو محدثین نے نوٹ لکھے ہیں ان کا اشارہ انہی بدمزگیوں کی طرف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں یا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی، اس کی طرف اشارہ، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے خاص طور پہ صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اس میں امت کے لفظ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی بات کہنی تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لفظ بھی استعمال فرمائے، اور امت کی لفظ جہاں استعمال فرمائے وہاں 2-3 حدیثیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب میری امت کے لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے۔ یہ جو احادیث میں کتاب الفتن کے نام سے ابواب ہیں یا اشراط الساعہ کے نام سے ابواب ہیں، ان میں یہ احادیث موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةٌ مُضِلِّينَ وَسَتُعْبَدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّةِ الْأَوْثَانِ۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد گمراہ کرنے والے امام پیدا ہو جائیں گے یا گمراہ کرنے والے حکمران آ جائیں گے، اور پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ بعض قبائل جو ہیں وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ اور یمن کا جو بت تھا جو خلصہ اس کا نام تھا، اس کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب اس کی عبادت اسی طرح شروع ہو جائے گی جس طرح میری بعثت سے پہلے شروع ہوتی تھی، کی جاتی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلی حدیث سے یہ مفہوم لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ میری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے تو خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے میری امت میں شرک شروع ہو جائے گا، اس لیے اس کا مخاطب امت نہیں ہے، صحابہ کرام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خود بات ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے میری امت میں شرک آ جائے گا، تو پھر یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی آدمی مشرک نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی دکانیں لگی ہوئی ہیں، یہ دربار بنے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں، اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک کس چیز کا نام ہے؟ اور پھر اس کا اگر اس کو یہ معنی لے بھی لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو اس کا مفہوم جو ہے وہ پھر وہ ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری حدیث میں الفاظ استعمال فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزال امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفہم۔ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ حق پہ قائم رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لفظ شرک کا امت کے لیے بھی ہے تب بھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری امت جو ہے وہ شرک پہ میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ ایک گروہ جو ہے وہ توحید پہ بہرحال قیامت تک قائم رہے گا۔ اگر اس مفہوم لیا بھی جائے کہ میری امت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی، تو اس کا مفہوم تو اتنا ہی ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ یقیناً جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تزال امتی، کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، ہدایت پہ یا توحید پہ قائم رہے گا، اس کا اتنا ہی مفہوم لیا جا سکتا ہے اس حدیث۔ لہذا یہ اس کا مفہوم لینا کہ ساری کی ساری امت شرک سے پاک ہے آج، یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات۔ کچھ بھائی درس میں آنے والے چھوٹی قمیض پہنتے ہیں جو کمر سے نیچے ہوتی ہے، اور پینٹ جو کہ صدر کو نہیں پہنچتی، اور بعض بھائی جو ہیں داڑھی نہیں رکھی، اور اس موضوع پہ
بات یہ ہے کہ مدرسے میں 5ویں جماعت کے طالب بھی آتے ہیں اور 10ویں جماعت کے طالب بھی آتے ہیں اور گریجویٹ بھی آتے ہیں اور ایم اے بھی آتے ہیں، اور جو ایم اے میں ہوں ان کو پرائمری کے بچوں کی طرف دیکھ کے تو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ یہ کیسے ہیں، وہ پرائمری میں ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو پرائمری کا معیار ہے اسی معیار پہ انہیں دیکھیں۔ جو ایم اے میں ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایم اے میں پہنچا دیا، لیکن جو کم درجے کے ہیں ان پہ یہ شکر کرے کہ وہ آ تو گئے ہیں نا۔ جب آنے کی اللہ نے دیکھیے نا، اللہ نے فرمایا کہ بیز نہیں، یہ میری توفیق سے ہے ہدایت۔ ایک قدم چلنا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک قدم چلنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ شکر کریں کہ وہ آدمی جس نے داڑھی نہیں رکھی اللہ نے اس کو یہاں آنے کی توفیق دے دیا، شکر کریں اس بات کا۔ اور جس آدمی کا لباس ساتر نہیں ہے اللہ کا شکر کریں کہ اس آدمی کو اللہ نے یہاں آنے کی توفیق دے دی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور جس اللہ نے اتنی توفیق دی ہے اللہ آگے بھی انشاءاللہ اصلاح کی توفیق دے گا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اعمال صالح پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی نیت بھی اچھی ہے اور آپ کا ارادہ اچھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ بات تو وہی ہے، یہ آیت بالکل ذہنوں میں رکھیے جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ ہدایت کسے دیتے ہیں؟ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ہدایت دیتا ہوں جو میری رضا چاہتا ہے، جو میری طرف آنا چاہتا ہے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، یہ بھائی نے لکھا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ہمارے کام آسان فرمائے۔ اس بات کے جتنے آپ محتاج ہیں اتنا میں بھی محتاج ہوں، بلکہ آپ سے زیادہ محتاج ہوں۔ آپ کو بھی میرے لیے دعا کرنی چاہیے اور مجھے بھی، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اس بارے میں جو فرقہ قرآن کا منکر ہو، حدیث کا منکر ہو، صحابہ کرام امہات المومنین اور جبرائیل علیہ السلام پر لعنت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت تو بہت دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میرے صحابی کو برا کہتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، سارے اہل ایمان کی لعنت۔ اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی اس کے لیے جو ایک صحابی کو برا کہتا ہے اور سارے صحابہ کو معاذ اللہ برا کہنا، امہات المومنین کو برا کہنا، قرآن کا انکار کر دینا، حدیث کا انکار کر دینا، تو اسلام والی کون سی بات باقی رہ گئی؟ یہ پھر وہی مسئلہ ہے شرک والا، سے وضاحت کر دیا ہے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، ابھی تنخواہ نہیں ملی، جا سکتے ہیں تنخواہ ملے۔ قرض لے کے جب انسان کو پتہ معلوم ہو کہ میں یہ قرض ادا کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے صحت کے لیے درخواست کی ہے، اللہ شفا علا کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ یا رسول اللہ اغثنا کہا کسی آدمی نے، میں نے اسے کہا کہ یا اللہ اغثنا کہو، تو وہ پہلا جملہ پڑھتا رہا۔ اغثنا یا رسول اللہ جو کہنا ہے، اغثنا کا معنی یہ ہے کہ میری فریاد، اپنی فریاد پیش کرنا، ہماری مدد فرماؤ، ہماری فریاد سنو۔ یہ کلمہ جو ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انہیں کفیل کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے، اور اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کو فالج ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ بھائیوں سے درخواست ہے درس کے دوران اپنے درمیان جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں، بلکہ قریب قریب بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔
12 بجے بعد کیوں پڑی جاتی ہے سعودی عرب 12 سے پہلے؟ زوال کا وقت کیا ہے؟ زوال کا معنی کیا ہے؟ زوال کا معنی ہے اپنی جگہ سے ٹل جانا. سورج جب سر سے تھوڑا سا ٹل جائے تو وہ زوال ہے, اور جب سورج سے تھوڑا ٹلتا ہے سورج تو وہ ظہر کا وقت ہے. اس لیے اوقات جتنے بھی یہاں پہ نمازوں کے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اول اوقات ہیں جن میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے نماز پڑھنے کا. یہ اوقات درست ہیں. باقی جو اوقات ہمارے ہاں ہیں وہ درجہ بدرجہ رخصت والے ہیں, کم درجے والے ہیں یا پھر محض رخصت والے ہیں. جو بالکل آخری درجے میں جا کے پڑھنا ہے وہ تو بس ایسے ہی ہے جیسے ہمارے تو ایک دوست کہتے ہیں کہ وہ نماز کا جنازہ پڑھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. کیا قرآن حکیم حفظ کرنے والے بچوں کو قرآن ختم کرنے سے پہلے جنات حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میری بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو یہ درست ہے, ہو سکتا ہے ایسے. یہ شیطان جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے میں بعض اوقات رکاوٹیں ڈالتا ہے, اور ایسی مثالیں موجود ہیں. لیکن اگر انسان اپنے ارادے پہ قائم رہے تو اللہ مدد فرماتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ضرور ہیں کہ واقعی یہ اپنے عزم میں کتنا پکا ہے انسان. اگر انسان اپنے عزم میں پکا رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور رخصت فرماتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اگر ہوا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. امت محمدیہ سے پہلے کی امتوں پہ نماز روزہ کس طرح کرتے اور ان کی تعداد کیا تھی؟ اپنی جو تعداد اور اپنی نمازیں ہیں وہ پوری کر لیں, ان کی فکر نہ کریں ان کا کیا تھا. ہماری پوری ہو جائیں تو وہی بڑی بات ہے. اگر ایک بالغ لڑکی پانی میں ڈوب رہی ہو اور وہ برا نہ ہو جائے تو اس لڑکی کو مرد نکالے یا نہ نکالے, یہ مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل درست ہے کہ مرد کو نکالنا چاہیے. غیر محرم مرد جو ہے اگر دیکھ رہا ہے کسی گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ گئی یا خدا نخواستہ کوئی بالغ عورت ڈوب رہی ہے اور اریاں بھی ہو جائے خدا نخواستہ ڈوبتے ہوئے, یا آگ لگے گھر میں اور ایسی صورتحال ہو جائے, تو غیر محرم مرد کو ضرور تعاون کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, اور بالکل یہ شرعاً انشاءاللہ جائز ہے. انڈیا میں سیدہ صاحب اس طرح کرتے ہیں, بس جس طرح یہاں ہوتا ہے وہ درست ہے انشاءاللہ. لیکن نماز زیادہ تکبیر کے ساتھ پڑھتے ہیں, یہاں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں. جو حدیث میں ہے آپ حدیث کا مطالعہ کر لیا کریں. حدیث میں ایسے ہی ہے کہ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں ہیں, پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں, دوسری میں 5 ہیں, اور یہاں الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم نے نماز پڑھی ہے 7 اور 5 کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے. اب اگر کہیں اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی عزیزہ کینسر میں مبتلا ہے, اللہ شفا اللہ تعالیٰ فرمائے انہیں. اور اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ درس کے ایک ساتھی ہیں پاکستان میں, وہ بھی کینسر میں مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ شفا اللہ تعالیٰ فرمائے انہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ والدین کے لیے صحت کی دعا کی جائے, اللہ شفا اللہ تعالیٰ فرمائے انہیں. اور ایک بھائی نے لکھا ہے وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے واپس لائے. میری بیوی بیمار ہے, اللہ شفا اللہ تعالیٰ فرمائے انہیں. اور اسی طرح ایک بھائی ہیں انہوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا اللہ تعالیٰ فرمائے. مجھ پہ بہت زیادہ قرض ہے, 2 شہیدوں کے درمیان قرض کی دعا. 2 شہیدوں کے درمیان یہ تو درست نہیں ہے. شہیدوں کے درمیان تو وہی دعا پڑھیں جو تسبیحات نماز کی ہیں وہی پڑھنی چاہیے. لیکن اس بارے میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ آپ دعا کرتے ہوئے کوئی کس طرح کر رہے ہیں, یا اس کو نماز میں پڑھتے ہیں یا نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں. اگرچہ دعا کے اوقات بھی دیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں مقبولیت دعا کے اوقات کون سے ہیں, جگہیں کون سی ہیں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. لیکن دعا ایک واحد عبادت ہے جس کے لیے کوئی چیز اللہ نے واجب نہیں کی.
نہ اس کے لیے وضو واجب ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت واجب ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ واجب ہے، نہ کوئی طریقہ واجب ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام دوپہر جب بھی چاہیں جیسے بھی چاہیں دعا کرتے رہیں، اللہ دعا سننے والے ہیں۔ اور یہ جو دعا آپ نے لکھی ہے انشاءاللہ یہ قرض کے لیے کفایت کرے گی۔ میت کو 3 چیزوں کے سوا کچھ نہیں جاتا: اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ اور پڑھا ہوا علم۔ اور اس کے علاوہ کیا عمرہ یا طواف کرے اس کا ثواب ملتا ہے؟ صرف طواف یہ تو ثابت نہیں ہے، اور علماء نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ طواف کسی کی طرف سے کریں۔ البتہ عمرہ اور حج جو ہے اس کے لیے الگ سے کیونکہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی معذور ہے، بیمار ہے، غریب ہے، جو آ کے عمرہ نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے عمرے اور حج کیے ہوئے ہیں، وہ آپ سے درخواست کرتا ہے اور آپ اس کی طرف سے حج یا عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب جس کی طرف سے آپ کریں گے اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ یہ حدیث الگ سے کیونکہ موجود ہے، لہذا انشاءاللہ یہ بالکل جائز ہے۔